اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین المدبر بلا وزیر ولا خلق من عباده یستشیر ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ صاحبان ایمان، اول رمضان سے انسان اور قرآن کے موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ اس موضوع پہ جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے دن سے انسان کے موضوع پر جب بات ہوئی تو انسان کون انسان؟ قرآن کہتا ہے انسان خلیفۃ اللہ ہے، انسان مسجود ملائکہ ہے۔ یہ انسان جو ہے یہ بحیثیت انسان ہے، اس کی اہمیت ہے۔ گزشتہ روز میں نے ایک قرآن کریم کی دو طرح کی جو ہے تصویر جو انسان کی قرآن پیش کرتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی میں نے۔ کون انسان؟ یہ ذہن میں رکھیں، وہ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے، وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، کمالات رکھنے والا انسان۔ قرآن دو طرح کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ اسی انسان کو کہتا ہے یہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ انسان منتخب ہے، اللہ کی طرف سے انتخاب شدہ ہے، یہ انسان آزاد انسان ہے، یہ انسان با اختیار انسان ہے، یہ انسان خدا کا امانت دار ہے، یہ انسان با کرامت ہے، یہ انسان ذاتی شرافت رکھتا ہے، اور تمام نعمتیں اس انسان کے لیے خلق کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن اس انسان کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ انسان کی یہ ایک تصویر ہے، ساتھ ہی انسان کی دوسری تصویر بھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان ناشکرا ہے، انسان ظالم ہے، انسان جاہل ہے، انسان کافر ہے، انسان بے حوصلہ ہے، انسان نا امید ہے، انسان فساد پھیلانے والا ہے، انسان جھگڑالو ہے۔ یہ تمام یہ دوسری تصویر ہے۔ اب ایک خلیفۃ اللہ منصب رکھنے والا انسان ظالم ہو سکتا ہے؟ مسجود ملائکہ انسان کافر ہو سکتا ہے؟ ناشکرا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ قرآن کن انسانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ایک جگہ خلیفۃ اللہ کے منصب پہ لا رہا ہے، اور پھر قرآن اسی انسان کو ناشکرا، ظالم، کافر سب کچھ جو ہے اس کے لیے بیان کر رہا ہے۔ یہ دو طرح کی تفسیر، دو طرح کی شکل جو ہے انسان کی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اس دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کیوں پھر قرآن اس انسان جو خلیفۃ اللہ کی منصب پر ہے اس کو کافر، فاسق، ناشکرا، ظالم، جاہل کہہ رہا ہے، جبکہ جو اس منصب پہ اس میں یہ خصوصیات نہیں ہونی چاہیے۔
یہاں پہ میں دو تفسیریں بیان کروں گا اس موضوع پہ. ایک عالم اسلام کے بڑے محقق گزرے آیت اللہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک موجودہ جو ہیں مفکر اسلام اور بڑے مفسر قرآن حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حقیقی انسان جو ہے، جو خلیفۃ اللہ ہے، جو مسجود ملائکہ ہے. سمجھے مسجود ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ وہ انسان جس کو ملائکہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے. یہ انسان جو ہے اسی کے لیے تمام کمالات ہیں، اسی کے لیے ہر چیز اسی انسان کے لیے. لیکن شرط ہے، انسان کو خلق کیا گیا، یہ خصوصیات دی گئیں، لیکن یہ تمام اس کو عہدے، منصب، نعمتیں، خصوصیات تب ملیں گی جب وہ با ایمان ہوگا. قرآن ایک سورہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ بھئی جو بھی عمل صالح انجام دیتا ہے عورت اور مرد میں سے، شرط یہ ہے کہ وہ جب یہ عمل صالح نیکی کا کام کر رہا ہو وہو مؤمن، اسے مومن ہونا چاہیے، اسے صاحبان ایمان میں سے ہونا چاہیے. اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے، بے ایمان ہے، تو پھر یہ کمالات اور یہ فضیلتیں اس کے لیے نہیں ہیں. پھر وہ جب وہ اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو انسان تو ہے لیکن ناقص انسان ہے، ناقص ہے. اس میں پھر بڑی جلدی وہ پھر ناشکرہ ہو جائے گا، بڑی جلدی وہ کافر ہو جائے گا، بڑی جلدی وہ ظالم ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ سے خالی. اللہ رب العزت جو انسانوں کی یہ دو طرح کی تفسیر قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، اس سے مراد یہی ہے، ایک صاحبان ایمان ہیں اور ایک وہ ہے جو ایمان سے خالی ہے. صاحبان ایمان ہی ہیں جو خلیفۃ اللہ کے منصب پر پہنچتے ہیں، صاحبان ایمان ہی ہیں جو کہ مسجود ملائکہ بنتے ہیں، صاحبان ایمان ہی ہیں جو کہ اعلیٰ مقامات اور کمالات الہی جو ہیں وہ پا لیتے ہیں. وہ یہ تمام کمالات پا لیتے ہیں. پس کمالات اور یہ منصب کا حصول ایک ہی شرط کے تحت ہے. آیت اللہ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان ہے تو یہ تمام کمالات اسے مل سکتے ہیں. دوسری تفسیر جو ہے وہ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی خدا انہیں طول عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان دو بعدی ہے، یعنی 2 ڈائمینشنل ہے. انسان کے اندر نورانیت بھی موجود ہے، انسان کے اندر ظلمانیت بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے اور تاریکی بھی موجود ہے. اب اگر انسان اپنے عقل و اختیار کے ساتھ نورانیت کے نور خدا کے سائے میں آگے بڑھے گا تو اعلیٰ علیین پر پہنچ جائے گا. اور اگر انسان نور خدا کو اختیار نہیں کرتا بلکہ تاریکی کے ذیل میں آگے بڑھتا ہے تو پھر اسفل السافلین اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ حیوانات سے بھی بدتر قرار پا دیتا ہے. کون؟ وہ انسان. پس اگر انسان مربیان الہی، جو الہی مربی ہیں، الہی معلم ہیں، انبیاء ہیں، اوصیاء ہیں، محمد و آل محمد ہیں، ان کے زیر اثر، ان کی سیرت و کردار کے مطابق چلے گا
تو اس کو یہ تمام خصوصیات مل جائیں گی. وہ پھر جو ہے وہی انسان مسجود ملائکہ بن سکتا ہے، وہی انسان پھر کمالات کی بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے، وہی انسان اللہ رب العزت کی معرفت کی بلندیوں پر پہنچے گا جو ان مربیان الہی، ان معلمان الہی محمد و آل محمد کی سیرت و کردار یا ڈائریکٹلی ان کے زیر نظر اگر وہ اس دنیا میں جب تھے اس وقت، آج کل تو ہم ظاہر ہے غیبت کا زمانہ گزر رہا ہے، تو محمد و آل محمد کی سیرت کے زیر سائے اگر کوئی انسان حالت ایمان میں ایمان کے ساتھ آگے بڑھے گا تو وہ ان تمام خصوصیات اور فضائل کو حاصل کر سکے گا. وَإِلَّا ناقص، اگر نور خدا حاصل نہیں کر سکتا تو بے نور رہے گا، نورانی نہیں ہوگا. اب دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں انسان جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہیں وہ کتنی کرامت کا قائل ہے. اللہ صاحبان ایمان کے لیے کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا عزت دیتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 ہے یہ. دیکھیں اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بہت باکرامت آیت ہے صاحبان ایمان کے لیے. فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت و تکریم سے نوازا اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سواری دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا کی اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر انہیں فضیلت دی. اب میں ایک مثال سمجھانا چاہوں، ایک میری مثال، اس سے پہلے کہ میں اس کی تشریح بیان کروں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، دنیا کی مثال. اگر آپ یا ہم ایک شخص کو بڑا محترم سمجھتے ہیں، آپ کے نزدیک مثلا آپ کسی شخص کے قریب ہیں اور اس کو بڑا محترم سمجھتے ہیں، اب آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئے میرے گھر میں کھانا کھا لیں، بڑا ہی محترم شخص ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے احترام کا تقاضا ہے، اب اس کو لانا ہے نا تو اس کے لیے کوئی گاڑی بھیجیں گے، سواری بھیجیں گے یا کرائے پہ کوئی گاڑی بھیج دیں گے. کیا؟ عزت و احترام کے ساتھ اسے لائیں. اب گھر میں آ رہا ہے، گھر میں پہنچ آ رہا ہے تو اس کے آنے سے پہلے بیگم کو کہیں گے کہ بھائی فلاں محترم ہستی آ رہی ہے، اچھا کھانا پکانا، اس کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں پسند نہیں ہے. یہ بھی احترام ہے. اب گھر میں آیا ہوا ہے تو بچوں سے کہیں گے جائیں، جا کے سلام کریں، ہاتھ ملائیں، ہاتھ کو چومیں. یہ کیا ہے؟ احترام کر رہے ہیں. جو بھی آ رہا ہے کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی، اسے کہتے ہیں بھائی احترام کرو، یہ صاحب یہ بڑے محترم ہستی ہے، احترام کریں. یہی مثال خداوند قدوس کی ہے جو مومنوں کو عزت اور تکریم دے رہے ہیں. جو انسانوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تکریم، عزت. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو 2 طرح کی عزتوں سے نوازا ہے. ایک تکریم، کرامت، اور ایک تفضیل، فضیلت. اچھا، اب اللہ نے انسان کو جو خلق کیا ہے تو اس دنیا میں اس کے آنے سے پہلے اس کو زندگی گزارنے کے باوقار وسائل مہیا کر دیے. ایسے نہیں تھا
کہ انسان کو اللہ اس دنیا میں بھیج دیتا، زندگی گزارنے کے وسائل نہ دیتا اور انسان خوار ہوتا رہتا، نہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو جو ہے وہ تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اس کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی غذا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، دودھ پہلے آ جاتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، اس کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے اس کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں، بلکہ ابھی وہ پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کی تمام حفاظت کی جاتی ہے۔ کتنی عزت کر رہے اللہ۔ حملناہم فی البر والبحر، پہلی جو عزت یہ تھی، کہا کہ ہم نے انسانوں کو خشکی اور تری میں سواری دے دی، یعنی خشک زمین پر بھی، زمین پر مسافت طے کرنا چاہیں تو ہم نے ان کو سواری دی ہے، اور اگر سمندر میں جانا چاہیں وہاں پہ بھی ہم نے سواری دی ہے۔ دیکھیں کوئی مہمان جب آتا ہے نا تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو سواری دی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو لایا جاتا ہے، پھر اس کو بھیجا جاتا ہے جو آپ کے نزدیک محترم ہے۔ جیسے دیکھیں دوسری آیہ میں فرماتے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ سمندر میں تم کشتیاں چلا سکو۔ کشتیاں کس لیے ہیں؟ انسان آرام سے سفر کر سکے، اسی طرح۔ اچھا، اور عزت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے نا تو آپ اپنے نوکروں کو کہتے ہیں بھائی خدمت میں لگ جاؤ، جو یہ چیز چاہتے ہیں ان کو لا کے دینا ہے، چائے چاہتے ہیں فوراً چائے لا کے دو، کوئی کھانا چاہتے ہیں کھانا لا کے دو۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی بے شمار قسم کے میوہ جات، پھل، سبزیاں اور اس پاکیزہ غذائیں اس کے لیے مہیا کر دی۔ یہ جو بچہ ہے بیچارہ، اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ آ کے کیا کھائے گا؟ اس کو بھیجا ہے تو کیا کھائیں گے؟ بچہ جو پیدا ہوتا ہے کیا کھاتا ہے بھائی؟ اللہ رب العزت نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے رزق کا بندوبست کیا ماں کے پیٹ میں، اور جب دنیا میں آتا گیا، آتے جاتے ہی اس کے آنے کے ساتھ ہی اس کے لیے دودھ مہیا کر دیا۔ کتنی عزت ہے انسان کی۔ یعنی اگر اللہ رب العزت فقط روئے زمین پر انسان کو زندہ رکھنا جو ہے وہی مقصود ہوتا تو ایک جو کافی تھا، ایک جو کا جو کھانا تھا، جو کافی تھا انسان کے لیے۔ لیکن اللہ نے انواع و اقسام قسم کے، آج دیکھیں انسان کے پاس کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں، کچھ کم ہے رزق۔ کتنے ارب انسان ہیں؟ 8-9 ارب انسان ہیں۔ اللہ کی طرف سے رزق کی کمی نہیں ہے، ہاں جہاں پہ نہیں مل رہا وہ انسانوں کا قصور ہے، اللہ کا قصور نہیں ہے۔ اللہ کا قصور نہیں ہے، اللہ نے بے حساب رزق انسانوں کے لیے پیدا کر دیا ہے، بے حساب رزق۔ اسی لیے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے کہا کہ بھئی جو کچھ زمین پر ہے یہ تیرا ہی ہے، تیرے لیے دیے ہم نے۔ کوئی اس کی عبادت کرے، اس کو مانے یا نہ مانے، اس نے کہا یہ تیرا ہے۔ سجدہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، رکوع کرتے ہو نہیں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو، ایمان ہو
بے ایمانو، اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اے انسان سب کچھ تمہارے لیے. اور پھر فضیلت کیا دے دی؟ کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کہتا ہے میں نے اے انسان اپنی بہت ساری مخلوقات پر تمہیں برتری دے دی ہے، تمہیں فضیلت دے دی ہے. کون سی مخلوقات ہیں؟ کثیرم ممن خلقنا. عالم ملکوت میں، عالم ناسوت میں، عالم مجردات میں کتنی مخلوقات ہیں، لوح قلم، عرش، ملک. اللہ کہتا ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ كَثِيرًا مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اے انسان تمہیں ہم نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دے دی. یہ فضیلت جو ہے اہم ترین فضیلت انسانوں کے لیے اللہ نے جو قرار دی. میں کہتا ہوں کوئی بھی انسان اگر توجہ کرے، میں کہتا ہوں ایک فضیلت، ایک نعمت اللہ نے انسانوں کو وہ عطا کی ہے کہ جس کا شکر، ویسے تو کسی چیز کا بھی شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے عقل. انسانوں کو عقل عطا کی، عقل عطا کی انسانوں کو، اور کسی کو عقل نہیں. جب پہلے انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا نا، تو اس انسان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو مر گیا اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. اللہ نے کوے کو بھیجا، وہاں دو کووں کی لڑائی ہوئی، ایک مر گیا، اس ایک کوے نے دوسرے کوے کو دفن کر دیا. تو اس انسان نے اس کوے سے یہ سیکھا. آج انسان اس عقل کی بنیاد پر کون سے مراحل پر پہنچ گیا؟ وہ کوا تو کوا ہی رہا. انسان کن مراحل پہ پہنچ گیا؟ کون کون سی گلیکسیز جو ہیں وہ انسان کی دسترس میں آ گئے ہیں، کون کون کے سیارے اور ستارے ہیں جو انسانوں نے جو ہیں وہ ڈسکور کر لیے. یہ وہ عقل ہے. اس عقل کا استعمال ہی انسان کو ارتقاء کی طرف جاتا ہے. یہی عقل ہے جو انسان کو جنت اور جہنم میں فرق بتاتی ہے. یہی عقل ہے جو انسان کو حق و باطل کو جدا کرنا بتاتی ہے. یہی عقل ہے جو انسان کو صحیح اور غلط جو ہے اس کے تصور کو بیان کرتی ہے. اگر یہ عقل نہ ہوتی تو انسان اور حیوان میں کیا فرق ہوتا؟ بھینس تو کب سے بھینس ہی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی. لیکن انسان اپنے ارتقائی مراحل میں کس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے؟ اگر عقل کو استعمال کرتا ہے اور رحمانی راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے اندر انسانی خصوصیات لاتا ہے، اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، تو پھر وہ ان تمام فضیلوں اور خصوصیات کو حاصل کر لیتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے لیے رکھی. انسان اور انسانوں میں سے یاد رکھیں، انسانوں میں سے ابھی کتنے منٹ ہیں؟ چلیں جلدی سے اس کو. انسانوں میں سے بھی اللہ نے جس کو سب سے زیادہ عزت بخشی ہے وہ ہے مومن. تمام انسان باعث عزت ہیں، سب انسان باعث عزت ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں میں سے جس کو سب سے زیادہ باعث عزت قرار دیا وہ مومن ہے. دیکھیں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونا خیرا منہن ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. مومن کی عزت ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
میں نہیں پہنچ سکوں گا اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے، جو ہے میں صرف اس امیر المومنین کی اس حدیث کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ مومن انشاءاللہ اس موضوع پہ کل جو ہے گفتگو کروں گا، کہ فرماتے ہیں المؤمن اعظم من حرمت المؤمن اعظم من حرمت الکعبہ۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن کی حرمت، مومن کی آبرو کعبہ کی آبرو سے بلندتر ہے۔ یہ ہے مومن کی تقریر۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اپنا خاص فضل و کرم ہمیں عطا فرمائے۔ الہی و ربی و سیدی و مولائی، ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ آپ مومنین حاضرین یا جنہوں نے مجھے التماس سے دعا کہی ہے، یا اللہ سب کو جتنی بھی دلی حاجات ہیں قبول و مقبول فرما، یا اللہ ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ أشهد أن علي